مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت قول ہے جس کو میں ہیرا کہوں گا. بڑا قیمتی ہیرا ہے. زندگی میں کائنات کی ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے لیکن اس کی قدر صرف 2 بار ہوئی ہے. لوگوں نے پوچھا یا امیر المومن رضی اللہ تعالی عنہ کب؟ اگر 2 بار ہوئی ہے تو کب؟ تو پھر بابی مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات فرمائی، بہت خوبصورت الفاظ فرمائے. اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ماشاء اللہ صاحب آپ اہل علم بیٹھے ہیں، تجربہ کار بیٹھے ہیں، آپ نے غور کرنا انشاءاللہ. گھر میں جا کر اس پہ غور کریں، تدبر کریں، سوچیں کہ حضرت علی نے کتنا خوبصورت ہیرا دیا ہے. کیونکہ کوئی بات بھی اس میں میری اپنی شامل نہیں ہونی، یہ سب بات اوپر کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کتنی بار قدر ہوئی ہے؟ 2 بار. لوگوں نے پوچھا جی کب؟ تو آپ نے فرمایا آنے سے پہلے، جانے کے بعد. آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خود ماشاءاللہ اہل شعور بھی ہیں، اہل قلب بھی ماشاءاللہ. آپ خود اس میں سوچیں گے کہ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ ایک سمندر بہا دیا ہے. کمال. آنے سے پہلے اور جانے کے بعد. ان ہیروں کی قدر ہوگی جانے کے بعد. اجلوا بالصلاۃ قبل الموت اجلوا بالتوبۃ قبل الموت. اب میں کچھ عرض کر رہا تھا جو میں ابتدا میں آپ کو ایک پیغام دینے لگا ہوں، اس کے بارے میں میں نے علی کا قول رضی اللہ کا میں قول کوٹ کر لیا ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ ہر چیز کی قدر آنے سے پہلے جانے کے بعد سے 2 بار ہوئی ہے قدر. ٹھیک ہے. جو میں آپ کو ہیرا دے رہا ہوں وہ زبان نبوت سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ہم نے یہاں سے کچھ سیکھنا ہے، لے کر جانا ہے ہم نے. سارا قرآن اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فرمان یہ سب اصلاح، تربیت، روحانیت پر بھرا ہوا ہے. محافلیں ہوتی رہتی ہیں، ہو رہی ہوتی رہے گی. دروس قرآن ہیں، دروس حدیث ہیں، کانفرنس ہیں، جلسے ہیں، سب ہوتے رہیں گے اور ہوتے آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن ان تقریبات کا جو سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیغام. کیا ہوتا ہے؟ بولیے. کوئی پیغام ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی پیغام ملے. الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا کلام الہیہ جو ہے وہ پیغام پر بھرا ہوا ہے، پیغام پر مبنی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے جو نکلا ہے یا آقا علیہ السلام کے وجود سے جو ہمیں ملا ہے وہ سارا کا سارا پیغام ہے. آقا علیہ السلام کی غلاموں کی ساری زندگی، تابعین تبع تابعین کی ساری زندگی، اولیاء کرام کی ساری زندگی، ان کی ساری سیرت ہمارے لیے ایک پیغام ہے. کیا ہے؟ پیغام ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا. بڑے خاص خادم میں اس کی اب تشریف نہیں جا رہا، میں بس آپ کو ایک ہیرا دینا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے قریب بٹھایا. تو یہاں مجھے اور بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ بابی مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ دعا نہ منگوائیں. شاہ صاحب سے دعا منگوائیں، عالم دین سے منگوائیں، پیر صاحب سے دعا منگوائیں. میں دعا کے منگوانے پہ میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ کو اس کا دوسرا رخ نہ دیکھ لیں، کوئی سبق عجیب نہ لے لیں کہ مولانا صاحب نے یا قاری صاحب نے منع کر دیا کہ دعا منگوانی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اہل شعور ہوئے، اہل عقل ہم ہیں بھی، اس میں شک بھی نہیں ہے، تجربہ کار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بات کی وہ بھی کمال کر دی ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہیں کہ دعا کرو، کمال یہ ہے کہ والدین ہیں، استاد ہیں، پیر ہیں، کوئی بڑا ہے، تو اس کی اتنی خدمت کر، اسے اتنا پیار کر کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے دل سے خود دعا نکلے. اصل میں تو کمال یہ ہے نا. اور ہم یہ فقیر کو جناب 10 روپے دیتے ہیں، کیا 10 روپے دیتے ہیں، پوری لسٹ اس کو دے دیتے ہیں دعاؤں کی. صرف 10 روپے دیے اس کو اور پوری لسٹ دعاؤں کو اس کے سامنے رکھ دیتی ہیں. تو نے اس پہ احسان کیا نہ دے 10 روپے اس کو. ایک 10 روپے دے کر اس کو یہ بھی دعا مانگنا، یہ بھی مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا. کیوں؟ کس لیے؟
تو 10 روپے دے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور دعا دے، اور 10 روپے دینے کے بعد تو بھول جا تو نے اس کے لیے دیے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہ 10 روپے دے کے بھول جا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 روپے دے دینا ہی دعا ہے. اگر نہ وہ خربوں کے مالک بیٹھی، اربوں خربوں کے مالک بیٹھی، ویسے ہی چلیں گے. محفل نہیں کروا سکے، گھر میں قرآن خوانی نہیں کروا سکے، گھر میں کوئی تقریب نہیں سجا سکے، اللہ کے نام میں خرچ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہاں بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو رب کی نگاہ میں آ جاتا ہے نا وہ خوش نصیب ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ اکبر. چاہنا نہ چاہنا، چاہے نہ چاہے، اگر عالم کائنات میں اگر کسی کی صفت ہے تو صرف خالق کائنات کی ہے، وہ مرضی کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں سے وہ نبیوں کا گروہ ہے، وہ صحابہ کا گروہ ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے. جس کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساری کی ساری طاقت، وہ سارا کا سارا فیض عطا رب کی طرف سے ہے. رب کی ذاتی طاقت ہے، ذاتی علم ہے، ذاتی عظمت ہے، ذاتی قدر و منزلت ہے، ذاتی شان و شوکت ہے، سارے کو اس کا ذاتی ہے. مخلوق سے جس کو بھی ملا ہے وہ رب کی عطا ہے، وہ رب کی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے ذاتی سارا کچھ ہے، ولی کا سارا کچھ اپنا ہے. نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اس کے محتاج ہیں، اس کے گھر کے محتاج ہیں، سارے اس کے سائل ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ جس نے رب کو راضی کیا اور رب اس پہ راضی ہو گیا تو پھر کمال ہے، پھر رب اسے لٹا دیتا ہے. شرط یہ ہے، شرط یہ ہے. دیکھو نا، ایک بچہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، باپ کی خدمت کر رہا ہے، پیار سے دیکھ رہا ہے، آتے جاتے سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ صرف یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، خدمت میں لگا ہوا ہے، پیار میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سلام کرنے میں لگا ہوا ہے. لیکن وہ دن دور نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ ماں اور باپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ظاہراً بات بھی کر دیں گے. ماں کہہ دیتی ہے، باپ کہتے ہیں بیٹے بس ہم تیرے اوپر بڑے راضی ہو گئے. جب وہ کہتے ہیں ہم تیرے اوپر بڑے راضی ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ جتنی کائنات ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، جتنی یہ ساری کائنات ہے زمین و آسمان میں، دنیا، اس کو کہتے ہیں دنیا و ما فیہا، ایک نہیں اربوں اور خربوں بھی اس جملے پہ قربان کر دو جو تیرے ماں باپ کے منہ سے تیری ذات کے لیے نکلا ہے. وہ جملہ پھر بھی اعلیٰ اور عظیم ہے، جو تیری خاطر نکلا ہے، تیرے ماں باپ جیسے زبان سے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں راضی کو جنت مل گئی. رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی رضا یعنی ناراضگی میں ہے. تو قربان جائے، ماں کی خدمت کرے تو جنت مل جائے، لیکن باپ کی خدمت کرے تو جنت کا دروازہ کھل جائے. قبال نہیں ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. دیکھیں نا کہ خود دے رہا ہے، استاد خود دے رہا ہے. کمال تو یہ ہے نا. تو میرا آقا علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے پاس بٹھایا. فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لبیک کا لفظ کوئی آج کا نہیں ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے. ابھی کو بلایا تو اس نے آگے یہی جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں حاضر ہوں. خانہ کعبہ میں جب طواف ہوتا تو بندے کیا کہتے ہیں؟ لبیک. تو کیا مطلب؟ عربی کا لفظ ہے نا. کیا مطلب؟ کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. پتہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ڈر گئے ہیں، خوف کھا گئے ہیں. ہم پہلے بھی حاضر تھے، ہم آج بھی حاضر ہیں اور حاضر ہی رہیں گے. یہ محفل جو ہو رہی ہے یہ حاضری کے لیے ہے نا. گھر والوں نے محفل سجا، اللہ ان کو سلامت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیسے قبول کر لیے، محفل سج کی. وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہے وہ اپنی بارگاہ میں پسند کرے. وہ نہ چاہے تو کسی بڑے کو نہ چاہے، کسی امیر کو نہ چاہے. اگر وہ خدا کی قسم چاہنے بھی آتا ہے، پورے علاقے سے، پورے غریب سے غریب تر ہوتا ہے، کوئی دیکھنا اسے دیکھنا، اس سے بڑی دولت نہیں ہے. کوئی مجھے بتائے اس سے مقابلے میں کوئی ہے دولت؟ اگر وہ اپنے گھر میں چند لمحوں کے لیے اپنے گھر کے افراد، فقط گھر کے افراد